السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باعثین علوم اسلامیہ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے اور بڑی انتظار کے بعد ہم یہ ویڈیو پوسٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں جو سوال سب سے زیادہ موصول ہوئے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ طریقہ رائج ہے کہ جب مقالہ لکھا جاتا ہے تو اس کے آخر میں آیات کی اور احادیث کی فہرست شامل کی جاتی ہے، اور جیسا کہ مقالے کے اندر ہم ٹیبل آف کنٹینٹ ایڈ کرتے ہیں اور مضامین کی فہرست ہم شامل کرتے ہیں، اسی طرح مصادر و مراجع کو شامل کرتے ہیں، تو کیا آیات اور احادیث کو خودکار طریقے سے شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو یقیناً ظاہر ہے کہ ہم پہلے اتنی ویڈیوز بنا چکے ہیں، تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے جو ہم اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آیات اور احادیث کی فہرست خودکار طریقے سے کیسے بنائی جا سکتی ہے کہ جس کے اندر آیات اور احادیث ایک ہی دفعہ ایک ہی کلک پہ باہر نکل آئیں اور ان کے آگے صفحے کا نمبر بھی لکھا ہو۔ یقیناً اگر یہ ممکن ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی سہولت ہوگی اور آپ آسانی کے ساتھ مقالے کے اندر آیات اور احادیث کو شامل کر سکیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے اور ہم کس طرح سے ہم آیات اور احادیث کی فہرست بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک فائل ہے اور اس فائل کے اندر ہمارے پاس اردو کا متن ہے، اور اردو کے متن کے اندر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ عربی کا متن ہے، اور اسی طرح یہاں پر قرآن پاک کی آیات بھی موجود ہیں۔ یہاں کہیں ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں قرآن پاک کی آیت بھی موجود ہوگی۔ یہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ آیت یہاں موجود ہے اور یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح عربی کا متن بھی یہاں موجود ہے۔ تو اب ہم نے ان متون کو الگ کرنا ہے، اور یہ میں نے کیسے کیا ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ذرا میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور ہمیں کس طرح سے یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل کرنی ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ فہرست آیات کی یہاں پر شامل ہونی چاہیے، تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں ہوم پہ چلتے ہیں، اور اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں وہ یہاں پر الگ ہو جائیں اور ان کے آگے صفحے کا نمبر بھی لکھا ہو۔ تو دیکھیے، یہ میرے پاس اس وقت یہاں پہ یہ جو متن ہے، یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اردو کا متن ہے اور یہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ اسی طرح یہ اردو کا متن ہے اور اس کے بعد یہ حدیث کا متن ہے۔ تو اب ہم نے اس میں سے الگ کیسے کرنا ہے؟ تو آپ ذرا اس طریقے پر غور کیجئے گا۔ میں نے پہلے سے سیٹنگ کر لی ہے، تو اس وجہ سے ہم ایک دفعہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میں نے کیسے کیا ہے۔ تو یہاں پہ جب میں نے کلک کیا ہے تو یہ جو سلیکٹ کا جو پین ہے، آپ یہاں پہ آ جائیں، اور اس کے بعد یہاں پہ غور کریں کہ یہ جو تیسرا آپشن ہے، یہ پوچھ رہا ہے کہ سلیکٹ ٹیکسٹ وتھ سملر فارمیٹنگ، یعنی جہاں پہ اس وقت کرسر موجود ہے، بلنک کر رہا ہے، اس طرح کی فارمیٹنگ والے جتنے بھی متون اس مقالے کے اندر موجود ہیں، اس فائل میں موجود ہیں، انہیں سلیکٹ کرنا ہے۔ تو میں یہاں سے اسے سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ تو دیکھیے، میں نے اسے سلیکٹ کر لیا ہے۔ اب جہاں جہاں پہ یہ آیات موجود ہوں گی، تو یہ شاید یہاں پر صرف ایک ہی آیت موجود ہے، تو اس لیے اس نے صرف ہمیں ایک آیت دکھائی ہے۔ ہم فرضی طور پر کسی اور متن کو ہم یہ فارمیٹ ذرا دے لیتے ہیں۔ یہاں سے فارمیٹ کا بھی بلکہ طریقہ آپ اسی ویڈیو میں دیکھ لیں کہ ہم نے ایک جگہ کے فارمیٹ کو دوسری جگہ میں کیسے ہم نے لاگو کرنا ہے، اور یہ ویڈیو اس لحاظ سے بڑی مفید ثابت ہوگی کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے قرآن پاک کی آیات کو اور احادیث کو سیم فارمیٹنگ کیسے دینی ہے۔ تو اس کا طریقہ دیکھیے، جہاں اس وقت کرسر بلنک کر رہا ہے، آپ یہاں چھوڑیں اور ادھر آئیں، فارمیٹ پینٹر، اسے جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ کہاں کہاں آپ نے یہ کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ جو کرسر کا سٹائل ہے، اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ برش نظر آ رہا ہے۔ تو اب آپ نے اس ٹیکسٹ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جس پہ آپ یہ فارمیٹنگ لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ حدیث تھی تو میں نے اس کے اوپر یہ فارمیٹ لاگو کیا، تو دیکھیں خود بخود اس کی فارمیٹنگ جو ہے وہ بالکل ایک جیسی ہو چکی ہے۔ ہم اسے دوبارہ واپس لے جاتے ہیں، ہم اس کو حدیث کا متن رہنے دیتے ہیں، اور قرآن پاک کی آیت کا جو فارمیٹ ہے، ہم عارضی طور پر یہاں پہ ہم اسے پیسٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے فارمیٹ کو سلیکٹ کیا ہے اور اتنی جگہ پہ ہم نے وہ پیسٹ کر دیا ہے۔ اب ان دونوں کا فارمیٹ جو ہے وہ سیم ہے۔ اسی طرح ہم یہاں سے جو فارمیٹ ہے ادھر منتقل کر لیتے ہیں۔ تو اب اس مقالے کے اندر
3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر یہ فارمیٹ لاگو ہے. تو ہم قرآن پاک کی آیات کو ہم ایک فارمیٹ دیں گے اور قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں سب کا ایک ہی فارمیٹ ہوگا. تو سب کے ایک فارمیٹ کو پھر ہم نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے, سلیکٹ ٹیکسٹ ود سملر فارمیٹنگ. اب دیکھیں یہ تینوں جگہیں یہاں پر کاپی ہو چکی ہیں, سلیکٹ ہو چکی ہیں. اب ہم نے اسے کاپی کر لینا, یا کاپی نہیں کرنا بلکہ آپ ادھر آئیں اور یہ ریفرنس کا جو ٹیب ہے اس ٹیب میں آ جائیں, اور اس ٹیب کے اندر یہ جو ایڈ ٹیکسٹ والا جو آپشن ہے یہ آپ کے لیے بنیادی کردار ادا کرے گا. آپ اسے لیول 1 یہاں سے آپ سلیکٹ کر لیں. لیول 1 جب آپ اسے سلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ اسے چھوڑ دیں, اور اب آپ یہاں آ جائیں جہاں آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں اور محفوظ کرنا چاہتے ہیں, جہاں آپ شامل کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں پہ آنے کے بعد اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ٹیبل آف کنٹینٹ میں آپ نے کسٹم ٹیبل آف کنٹینٹس میں جانا ہے, اور یہاں آ کے آپ نے اس ونڈو کو دیکھیں. یہاں پر اس وقت ایک تو آپ اسے چیک لگا دیں کہ رائٹ لائن پیج نمبر, اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیج کے نمبرز ہوں گے وہ بالکل برابر میں ہوں گے اور رائٹ لائن ہوں گے. اور اسی طرح یہاں پر آپ یہ ٹیب لیڈر آپ دیکھ لیں, اس کا بھی سٹائل آپ یہاں سے منتخب کر سکتے ہیں, نان بھی کر سکتے ہیں جیسے پہلے یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, اور مزید خوبصورتی کے لیے آپ کوئی بھی اپنی پسند کا لگا لیں. اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ یہ اس کے سٹائلز ہیں, یہ بھی آپ دیکھ لیں اگر آپ کو ضرورت ہو تو, ورنہ عام طور پر چونکہ اسے ہم سمپل رکھتے ہیں تو اسی طرح ہم اسے چھوڑ دیں گے اور سادہ ہم اسے رکھیں گے. اور یہاں پہ آپ نے سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے شو لیول, تو شو لیول یہاں پہ 3 لیولز نظر آ رہے ہیں, جبکہ ہم نے یہاں پہ صرف پہلا جو لیول تھا وہ دیا تھا. تو آپ ایسا کریں کہ اسے لیول یہاں پہ بند کر دیں, اور اب اسے ہم جب اوکے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ جو پہلے سے ٹیبل آف کنٹینٹ جو یہاں پہ شامل ہے اسے کیا کرنا ہے, اسے ریپلیس کرنا ہے یا الگ سے اسے ایڈ کرنا ہے. تو ہم اسے ریپلیس کر دیں, یا ریپلیس بلکہ نہ کریں کیونکہ یہ پہلے سے موجود ہے اور یہ فہرست ہے, ہم اس سے الگ ہم ایڈ کر لیتے ہیں. تو اب یہ یہاں پر ٹیبل آف کنٹینٹ کو اس نے ایڈ کر دیا ہے, اور دیکھیں کہ 3 جگہ پر جو ٹیکسٹ ہمارے پاس تھا جس کے اوپر یہ فارمیٹ لاگو تھا تو اس نے ان کو الگ کر دیا ہے, صفحے کا نمبر بھی لگا دیا ہے, اور یہ جو ٹیکسٹ تھا پورے مقالے کے اندر جو مختلف جگہوں پر پڑا ہوا تھا اسے بھی اس نے اٹھا کے ایک جگہ کر دیا ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس یہاں قرآن پاک کی آیات بہت کم ہیں تو یہاں پہ ہمیں کوئی اس کا اچھا حوصلہ افزا نتیجہ نہیں نظر آیا. اب ہم یہی طریقہ کار ہم حدیث والے متن پر ہم لاگو کر کے دیکھتے ہیں, جس سے آپ کو آسانی سے معلوم ہو سکے گا کہ آپ نے کیسے اس کام کو کرنا ہے. تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم حدیث کا متن لے لیتے ہیں, اور یہ ہمارے پاس وہ متن ہے جو حدیث کا ہے, اور جہاں جہاں پر احادیث ہیں یا عربی کا متن ہے انہیں یہ سیم فارمیٹنگ میں نے پہلے سے دے رکھی ہے, اور یہ کیسے آپ نے دینی ہے یہ آپ دیکھ چکے ہیں. تو آئیے جب ہم نے یہاں پہ اسے کلک کیا ہے اور کرسر یہاں پہ برنگ کر رہا ہے تو ہم یہاں پہ سلیکٹ کے آپشن میں جائیں گے اور سلیکٹ ٹیکسٹ وتھ سملر فارمیٹنگ کر لیں گے. اور جب یہ سارا متن سلیکٹ ہو چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم یہاں پہ ریفرنس کے ٹیب میں آئیں گے اور ایڈ ٹیکسٹ میں آ کے اسے ہم بتائیں گے کہ یہ لیول 1 کا ٹیکسٹ ہے, اور لیول 1 کا ٹیکسٹ جو یہاں پر ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے یہ اس نے صحیح نہیں سلیکٹ کیا. تو یہ سلیکٹ جو اس نے صحیح نہیں کیا ہے اس کا طریقہ کار ہم ذرا بعد میں دیکھ لیں گے کہ ہم نے اسے کیسے مینیج کرنا ہے. تو اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ آئیں گے جہاں پہ ہم نے اسے شامل کرنا ہے, اور یہاں پہ آ کے ہم ٹیبل آف کنٹینٹ کسٹم ٹیبل آف کنٹینٹس میں جا کے ہم شو لیول 1, اور اس کے بعد یہاں جو یہ ٹیب لیڈر ہے ہم اسے صحیح کریں گے اور رائٹ لائن پیج نمبرز ہم کر لیں گے, اور دوسرا یہاں اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے اور ہم اسے اوکے کر دیتے ہیں. تو اب ہم نے اسے ریپلیس نہیں کرنا بلکہ الگ سے یہ ایڈ کرنا ہے, تو ہم اسے نو کر دیتے ہیں. تو اب یہ کرے گا کہ جتنا بھی متن یہاں پر حدیث والے فارمیٹ میں تھا وہ سارا کا سارا اس نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ متن بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ صفحہ نمبر بھی موجود ہے, اور اسے ہم درست کرنے کے لیے ہم اس کی جو یہ جو رائٹ ٹو لیفٹ ہے, لیفٹ ٹو رائٹ ہمیں نظر آ رہا ہے, ہم اس کی ڈائریکشن چینج کر لیتے ہیں اور ہم اسے رائٹ ٹو لیفٹ کر لیتے ہیں. تو اب یہ صفحات کے جو نمبر ہیں یہ ہمیں
इस तरफ नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से हम अपने मकाले के अंदर से कुरान पाक की आयात और अहादीस का जो मतन है हम उसे अलग कर सकते हैं। तो ये वो तरीका है जिसके ज़रिए से आप ये काम कर सकते हैं। अब हम अगली बात हम समझ लेते हैं कि हमने ये जो फॉर्मेट लागू करना है और ये जो फॉर्मेट गलत जगह पर जो लागू हो चुका है इसका क्या हल हो सकता है और ऐसा क्यों है और इसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, ये बहुत अहम चीज़ है। तो अब हम इसे देख लेते हैं। तो आपने करना ये है कि आपने मकाले के शुरू में, जैसा कि हम पहले एक वीडियो के अंदर हम बता चुके हैं कि आपने हेडिंग्स को कैसे सेम स्टाइल देना है कि पूरे मकाले में जो हेडिंग 1 है उसका स्टाइल एक रहे। तो उसके लिए जो हमने तरीक़ाकार इख्तियार किया था उसे मैं ज़रा दोबारा दोहरा देता हूँ, मुख्तसर तौर पे दोहराऊँगा ताकि हम जल्दी से इसे कर सकें। आपने एक नया स्टाइल बनाना है, क्रिएट स्टाइल, और यहाँ पे आप नाम दे लें, कुरान का दे लें या आयात हम लिख लेते हैं कि ये आयात का फॉर्मेट है। और उसके बाद इसे मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई के बाद अब देखें कि ये जो नॉर्मल है इसे आपने ऐसे ही रखना है और उसके बाद फॉर्मेट में आके इसका फ़ॉन्ट आप चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट में आपने ये करना है कि पहले जमील नूरी नस्तालीक है तो इसकी जगह पे आप कोई भी जो भी आप लगाना चाहते हैं कुरान पाक की आयात के लिए, फ़र्ज़ करें कि हम आमतौर पर हम लगाते हैं अरेबिक वाला, तो हम ये अरेबिक का लगा देंगे और यहाँ से उसका हम ये स्टाइल साइज़ भी हम चेंज कर देंगे और स्टाइल, ये दो चीज़ें यहाँ पे हमने कर दी हैं। और उसके बाद एक और चीज़ हम यहाँ से कर लेते हैं पैराग्राफ में जाके कि हम इसे बताएंगे कि ये राइट टू लेफ़्ट है। ये पहले से राइट टू लेफ़्ट सिलेक्ट है तो आप इसे ऐसे ही रहने दें, वरना लेफ़्ट टू राइट के बजाय राइट टू लेफ़्ट कर लें, ताकि जब भी आप इस मतन किसी भी मतन के ऊपर आप ये स्टाइल लागू करें तो उसकी डायरेक्शन जो है वो राइट टू लेफ़्ट हो जाए, लेफ़्ट टू राइट ना रहे। तो हम यहाँ से इसे ओके कर देते हैं और हम सिर्फ देखने के लिए कि इसका क्या नतीजा निकलता है हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल इसका बदल लेते हैं। हम इसे बोल्ड कर देते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इससे तब्दीली कितनी इस पे वाक़ हो रही है। तो हम ओके कर देते हैं। बल्कि यहाँ पे भी हमने एक शॉर्टकट की ऐड की थी, हम कंट्रोल एम पहले से मैंने लगा रखी है, हम इसे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम लगा लेते हैं कंट्रोल एल, असाइन कर देते हैं और अब हमने इसे क्लोज़ कर दिया। अब देखें कि यहाँ पे ये स्टाइल लागू हो चुका है आयत वाला। अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ पैराग्राफ्स पे हम ये स्टाइल लागू करते हैं। फ़र्ज़ करें कि इस स्टाइल पे हमने इस लाइन पे इस पैराग्राफ पे हम आयत वाला ये जो हमारा स्टाइल हमने बनाया था ये हम इस पे लागू करते हैं। तो देखें कि इसका ये सारा जो मतन है इसका स्टाइल चेंज हो गया। और इसी तरह हम कुछ और टेक्स्ट को भी बदल लेते हैं। हमने इसे की दी थी कंट्रोल एल की, तो जहाँ जहाँ हम ये की हम प्रेस करेंगे तो वहाँ पे इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। इसे भी हम चेंज कर लेते हैं, हम तजर्बे के लिए कर रहे हैं तो इसलिए हम इसे तब्दील कर लेते हैं। अभी हमने काफ़ी सारे पैराग्राफ्स हैं जिन पे हमने ये फॉर्मेट लगा दिया है। अब हम फ़र्ज़ करें कि ये आयात हैं तो नहीं, लेकिन इनकी जगह पे अगर आयात होती तो इन पे जब हम ये फॉर्मेट लगाते तो क्या होता कि ये सारी के सारे जो मतून इनकी जगह पे जो होने थे ये बतौर कुरान पाक की आयात के इसने डिक्लेयर करने थे। तो अब हमने जिन पैराग्राफ्स पे हमने ये फॉर्मेट लगाया है, अब ये जो फॉर्मेट है हम इसको सिलेक्ट करते हैं। कैसे सिलेक्ट करेंगे, हम दोबारा जाते हैं और जिस मतन पर ये फॉर्मेट लगा हुआ है, फर्ज़ करें इस पे लगा हुआ है, हम यहाँ पे आके सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग हम खोल लेते हैं। तो अब ये जितना भी मतन है ये सारा सिलेक्ट हो चुका है और इस मतन को अब हमने रेफरेंस में जाके हमने इसे लेवल 1 कहना है और उसके बाद आखिर में आके जहाँ पे हम इसे शामिल करना चाहते हैं वहाँ पे आके हम टेबल ऑफ कंटेंट से हम इसे ऐड कर लेंगे और इसे बताएंगे कि इस वक्त हमें सिर्फ लेवल 1 का जो टेक्स्ट है वो चाहिए और सफ़ा नंबर्स के साथ चाहिए। तो अब देखें कि हम यहाँ से नो कर देते हैं तो यहाँ पर वो तमाम पैराग्राफ्स जिन पर आयत वाला हमने स्टाइल लागू किया था वो सारा का सारा यहाँ पर मौजूद है। और इसे मज़ीद बेहतर करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट करें, जो भी करें, तो इस तरह से आप कुरान पाक की आयत को और अहादीस का जो मतन है उसे अपने मकाले से अलग कर सकते हैं। और कैसे करना है दोबारा दोहरा देते हूँ कि आयत से आपने जाके एक नया क्रिएट स्टाइल आपने करना है और स्टाइल क्रिएट करके उसे मॉडिफाई करके
اسے آپ نے فارمیٹ بنانا ہے، اور جو متن قرآن پاک کا ہے اس پہ قرآن پاک والا سٹائل لاگو کر دیں، اور ایک اور نیا سٹائل آپ حدیث کے لیے بنا لیں، تو حدیث کا جہاں جہاں متن آئے گا اس کے اوپر آپ حدیث والا جو سٹائل ہے وہ لاگو کریں، اور اس کے بعد الگ الگ سے نکال لیں گے، تو آپ کی قرآن پاک کی آیات کی فہرست الگ بن جائے گی اور احادیث کی فہرست الگ بن جائے گی، اور ان کے ساتھ صفحات کے نمبرز بھی موجود ہوں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔